ایک طرف 10,000 جانثاروں کا خاموش لشکر اور فتح مکہ کا سب سے بڑا راز، اور دوسری طرف اپنوں کا ہی لکھا ایک خط جو ہزاروں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی خوفناک غلطی کی جس نے مدینہ منورہ کی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ خود دشمنوں کو یہ خط کسی منافق نے نہیں بلکہ جنگ بدر کے ایک عظیم صحابی نے آخر کیوں لکھا؟ وہ خط ایک عورت کے پاس ایسی جگہ کہاں چھپایا گیا تھا جہاں کسی مرد کی نظر نہیں جا سکتی تھی، اور پھر صحرا میں گھوڑوں کی وہ خوفناک دوڑ کیسے شروع ہوئی؟ تاریخ کا رخ موڑ دینے والا یہ سنسنی خیز واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد، اور آئیے چلتے ہیں 8 ہجری کے مدینہ منورہ میں، جہاں ایمان اور کمزوری کی یہ لرزہ خیز جنگ لڑی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، سن 8 ہجری۔ پورے عرب میں بظاہر امن تھا کیونکہ مکہ کے قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن مکہ والوں نے اپنی طاقت کے نشے میں ایک بھیانک غلطی کر دی۔ انہوں نے بنو خزاعہ کے نہتے لوگوں پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا جس نے پورے مدینہ میں ایک خاموش طوفان برپا کر دیا۔ فرمایا، ہتھیار تیار کرو، تلواریں تیز کرو، گھوڑوں پر زینے کس لو، لیکن منزل کون سی ہے، کس پر حملہ کرنا ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ابتدا میں ہدف کا علم نہیں تھا۔ کچھ صحابہ سوچ رہے تھے شاید شام کی طرف جانا ہے، کچھ کا خیال تھا نجد کی طرف۔ جنگی حکمت عملی کا یہ عالم تھا کہ سختی سے حکم تھا کہ مدینہ سے کوئی چریا بھی باہر پر نہ مارے جو خبر لے کر جائے۔ مدینہ کے تمام بیرونی راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، ایک مکمل ناکہ بندی کر دی گئی۔ فضا میں اتنا تناؤ تھا کہ رات کے سناٹے میں تلواروں پر دھار رکھنے کی آوازیں دلوں کو دھڑکا رہی تھیں۔ اسی دوران اس سخت ترین پہرے اور راز کے بیچ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خوفناک وسوسہ پیدا ہوا۔ یہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، یہ بدری صحابی تھے، یعنی وہ خوش نصیب جنہوں نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی۔ لیکن انسان چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کبھی کبھی بشری کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حاطب کا تعلق قریش کے کسی بڑے اور طاقتور قبیلے سے نہیں تھا۔ ان کے بیوی بچے، ان کا خاندان، ان کا مال و اسباب مکہ میں بالکل بے یار و مددگار تھا۔ باقی بڑے صحابہ کے تو رشتہ دار مکہ میں تھے جو ان کے خاندان کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن حاطب کا وہاں کوئی سرپرست نہیں تھا۔ شیطان نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایک شفیق باپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، حاطب اگر جنگ چھڑ گئی اور قریش کو پتہ چلا کہ تو مسلمانوں کے لشکر میں ہے تو وہ غصے میں تیرے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو انہیں کیسے بچائے گا؟ دل کے اس خوف نے ایک غلط فہمی کو جنم دیا۔ حاطب نے سوچا، اگر میں قریش کو محض اتنا بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں تو قریش مجھ پر اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی جان بخش دیں گے، اور ویسے بھی میرے بتانے سے اللہ کے رسول کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا ہی۔ یہ ایک خوفناک فیصلہ تھا۔ اسلامی ریاست کے قانون کے مطابق یہ سیدھی سیدھی ریاست سے غداری تھی۔ حضرت حاطب نے رات کے اندھیرے میں کانپتے ہاتھوں سے ایک خط لکھا، من جانب حاطب بن ابی بلتہ بنام قریش مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر تم پر آ رہے ہیں جو رات کی تاریکی کی طرح چھا جائے گا اور سیلاب کی طرح بہا لے جائے گا، ہوشیار ہو جاؤ۔ خط لکھا گیا، لیکن اب یہ موت کا پروانہ مکہ کیسے پہنچے؟ مدینہ میں ان دنوں مکہ سے ایک گانے والی عورت آئی ہوئی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وہ پیسے مانگنے آئی تھی اور اب
واپس مکہ جا رہی تھی۔ حضرت حاتب نے اسے خاموشی سے بلایا، اسے 10 دینار اور کچھ کپڑے انعام میں دیے اور کہا، یہ خط چھپا کر مکہ لے جاؤ، سرداروں کو دو، لیکن خبردار مدینہ کے پہرے داروں کو پتہ نہ چلے۔ سارا ایک چالاک عورت تھی، اس نے وہ خط لیا اور اسے چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو انتہائی محفوظ سمجھی جاتی تھی۔ اس نے اپنے لمبے گھنے بالوں کا جوڑا کھولا، خط کو فولڈ کر کے بالوں کی جڑوں میں بالکل اندر کر کے رکھا اور اوپر سے دوبارہ سختی سے بال گوندھ لیے۔ اب کوئی مرد اس کی تلاشی اس حد تک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھی اور مدینہ کی خفیہ پگڈنڈیوں سے ہوتی ہوئی خاموشی سے نکل گئی۔ حاتب مطمئن تھے کہ کام ہو گیا، میرے بچے بچ جائیں گے، لیکن حاتب یہ بھول گئے تھے کہ ان کا معاملہ اس نبی سے ہے جس کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر سے خبریں آتی ہیں۔ جیسے ہی وہ عورت مدینہ کی حدود سے نکل کر صحرا میں پہنچی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا راز افشا ہو گیا ہے، حاتب نے خط لکھا ہے اور ایک عورت وہ خط لے کر جا رہی ہے، وہ اس وقت روضہ خاک کے مقام پر پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے 3 سب سے خطرناک اور تیز رفتار شاہسواروں کو طلب کیا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا مشن دیا جو وقت کے خلاف ایک جنگ تھا۔ فرمایا، جاؤ پوری طاقت سے گھوڑے دوڑاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک اونٹ سوار عورت ملے گی، اس کے پاس مسلمانوں کی تباہی کا ایک خط ہے، وہ خط اس سے چھین کر لاؤ۔ ذرا منظر کا تصور کریں، 3 عربی گھوڑے مدینہ کی گلیوں سے طوفان کی طرح نکلے۔ حضرت علی کی قیادت میں یہ شہسوار صحرا کی ریت کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ سورج کی تپش اور اڑتی ہوئی ریت بھی ان کی رفتار کم نہ کر سکی۔ اگر وہ عورت کسی اور راستے مڑ گئی، اگر وہ مکہ کی حدود میں داخل ہو گئی، تو 10,000 مسلمانوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی کی خبر غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ میلوں کا سفر انہوں نے منٹوں اور گھنٹوں میں طے کیا۔ آخرکار دور صحرا میں روضہ خاک کا علاقہ نظر آیا، اور وہاں ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک عورت اپنے اونٹ پر تیزی سے جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے گھوڑے دوڑا کر اس عورت کا راستہ روکا۔ گھوڑوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتہائی رعبدار آواز میں کہا، رک جاؤ، نیچے اترو۔ عورت گھبرا تو گئی، لیکن اس نے فوراً معصومیت اور ڈرامے کا ناٹک شروع کر دیا۔ کیا ہے، تم لوگ کون ہو؟ میں تو ایک غریب مسافر ہوں، تم میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، بکواس بند کرو اور وہ خط نکالو جو تم مکہ لے کر جا رہی ہو۔ عورت نے قسمیں کھانا شروع کر دی، کون سا خط؟ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، واللہ میں تو خالی ہاتھ جا رہی ہوں، تم چاہو تو میری تلاشی لے لو۔ صحابہ نے اس کے سامان کی تلاشی لی، اس کے اونٹ کے کجاوے کو کھول کر ذرہ ذرہ چیک کیا۔ کپڑوں کی تلاشی لی گئی، لیکن کہیں کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ملا۔ جب عورت نے دیکھا کہ کچھ نہیں ملا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا، وہ چیخنے اور رونے لگی، تم لوگ مجھے بدنام کر رہے ہو، تم رسول کے ساتھی کہلاتے ہو اور ایک اکیلی عورت کو صحرا میں تنگ کرتے ہو، جانے دو مجھے۔ حضرت زبیر اور مقداد نے حضرت علی کی طرف دیکھا، شاید انہیں لگا کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، شاید ہم کسی اور عورت کو پکڑ لائے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اگر وہ واپس چلے جاتے تو مکہ خبر ہو جاتی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اور یقین دیکھیں، انہیں اپنی آنکھوں پر شک ہو سکتا تھا مگر مصطفیٰ کی زبان پر نہیں۔ انہوں نے اپنی تلوار میان سے کھینچ لی، تلوار کی چمک صحرا کے سورج کی روشنی میں چمکی اور عورت کی آنکھوں میں پڑی۔ وہ آگے بڑھے اور انتہائی جلال میں، اس غصے میں جو خیبر کے وقت ان کے چہرے پر تھا، فرمایا، سن اے عورت، خدا کی قسم
نہ اللہ کے رسول جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہم بھٹکے ہیں۔ خط تیرے پاس ہی ہے اور ہم خط لیے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ پھر حضرت علی نے وہ تاریخی دھمکی دی جس نے اس عورت کے اعصاب توڑ دیے۔ اب تیرے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو وہ خط خود نکال کر ہمارے حوالے کر دے، ورنہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، میں تجھے برہنہ کر کے تیرے کپڑے اتار کر تیری تلاشی لوں گا اور پھر تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اس عورت نے موت اور بے عزتی کو بالکل اپنے سامنے دیکھا اور علی کی آنکھوں کا جلال دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خالی دھمکی نہیں ہے، یہ جان لے کر ہی جائیں گے۔ وہ کانپنے لگی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اچھا منہ پھیر لو۔ صحابہ نے حیا کے تقاضے کے تحت منہ پھیر لیا۔ اس نے اپنے بالوں کا سخت جوڑا کھولا، بالوں کو بکھیر دیا اور ان گھنے بالوں کی جڑوں کے درمیان سے وہ تہہ کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ یہ لو خط۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط لیا اور برق رفتاری سے صحرا کی ہوائیں چیرتے ہوئے واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا منظر، تمام بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لا کر دیا گیا۔ خط کھولا گیا، اس پر مہر لگی تھی۔ پڑھا گیا، حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے، قریش کے نام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مسجد میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں حاطب بن ابی بلتہ پر جم گئیں۔ یہ کوئی منافق نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا قریبی ساتھی تھا۔ یہ وہ تھا جو ہر جنگ میں سائے کی طرح ساتھ رہا۔ آج اس نے دشمنوں کو مخبری کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کی رگوں میں اسلام کی غیرت دوڑتی تھی، ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی تلوار کا دستہ سختی سے پکڑا اور گرج کر بولے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ کھلی خیانت کی ہے۔ موت حاطب کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ جنگی قوانین کے تحت غداری کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ حضرت حاطب کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن قربان جائیے اس نبی پر جو رحمت اللہ عالمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور انتہائی شفقت اور سکون سے حاطب کی طرف دیکھا۔ فرمایا، اے حاطب، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ ذرا حاطب کا جواب سنیں۔ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی جھوٹا حلف نہیں اٹھایا، بہانے نہیں بنائے۔ انہوں نے روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیجیے۔ خدا کی قسم، میں نے اپنا ایمان نہیں بیچا، میں کافر نہیں ہوا۔ میرے دل میں اسلام کی محبت آج بھی اتنی ہی ہے جتنی پہلے تھی، لیکن میں کمزور پڑ گیا تھا۔ یہاں موجود تمام مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں ہیں جو ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا وہاں کوئی خاندان، کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ میرے بچے اور میری بیوی وہاں بالکل اکیلے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ جب جنگ ہوگی تو قریش انتقام میں میرے بچوں کو مار ڈالیں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ان پر یہ مخبری کا احسان کر دوں تو شاید وہ اس کے بدلے میرے بچوں کو زندہ چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ، یہ صرف ایک بے بس باپ کی کمزوری تھی، یہ اسلام سے غداری نہیں تھی۔ سب کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے پر جمی تھیں۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ قانون کہتا ہے غدار کو قتل کر دو، جذبات کہتے ہیں معاف کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سچائی کو پہچان لیا۔ آپ نے تمام صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس نے تم سے سچ بولا ہے۔ حضرت عمر ابھی بھی غصے اور جذبات میں تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، لیکن اس نے دشمن کی مدد کی ہے، اس نے ہماری جانیں خطرے میں ڈالی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی اور عظیم جملہ کہا جس نے قیامت تک کے لیے صحابہ کا مقام متعین کر دیا۔ آپ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا،
اے عمر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حاطب اصحاب بدر میں سے ہے؟ یہ اس دن ہمارے ساتھ بدر کی میدان میں لڑا تھا جب ہم صرف 313 تھے۔ اور تمہیں کیا خبر، شاید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو آسمانوں سے جھانک کر دیکھا ہو اور فرما دیا ہو کہ اے بدر والو، جاؤ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ جلال والے عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر کہاں تک ہے اور پچھلی قربانیوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے۔ حضرت حاطب کی جان بچ گئی۔ اللہ نے ان کی سچائی اور ان کی پرانی قربانیوں بدر کی وجہ سے ان کی اتنی بڑی غلطی معاف کر دی۔ اس واقعے کے بعد جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا تو وہی حاطب بن ابی بلتا سب سے اگلی صفوں میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑ رہے تھے تاکہ اپنی اس کمزوری کا کفارہ ادا کر سکیں۔ دوستو، یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں، یہ انسانی نفسیات کا سب سے بڑا آئینہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ بڑے سے بڑا نیک انسان بھی کبھی کبھی اولاد کی محبت میں مال کے ڈر سے پھسل سکتا ہے۔ جب صحابی رسول سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ دوسرا سبق، سچائی کی طاقت ہے۔ اگر حاطب اس دن دربار نبی میں جھوٹ بولتے تو شاید مارے جاتے۔ سچ نے انہیں بچا لیا۔ اور سب سے اہم بات، اپنی پرانی نیکیوں کو سنبھال کر رکھیں۔ حضرت حاطب کی بدر کی شرکت نے انہیں موت سے بچا لیا، اس لیے نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی چھوٹی سی نیکی مشکل وقت میں اللہ کے غضب کو رحمت میں بدل دے۔ اگر آپ کو یہ سنسنی خیز اور ایمان افروز داستان پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے اور دنیا و آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔